تصور کریں کہ ایک ایسا لامتناہی اور ناقابل فہم حد تک پیچیدہ آپریٹنگ سسٹم ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ مطلب اربوں کہکشائیں، ان کے اندر خربوں ستارے، بلیک ہولز، زمین کا پورا ایکو سسٹم۔ اور سمندر کی گہرائی میں موجود زندگی بھی۔ بالکل، مطلب ایک خوردبینی جاندار کا نظام ہضم تک، یہ سب کچھ ایک ہی وقت میں کنٹرول ہو رہا ہے۔ لیکن اس مین سرور کو چلانے کے لیے نہ تو کسی بیرونی بجلی کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مینٹیننس ہوتی ہے۔ اور نہ ہی اسے کبھی ایک مائکرو سیکنڈ کے لیے ری سٹارٹ کرنا پڑتا ہے۔ ہاں نا، آج ہم جس چیز کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں وہ کوئی ماڈرن فزکس کا نظریہ یا سائنس فکشن نہیں ہے، بلکہ یہ آج سے صدیوں پہلے لکھی گئی ایک کتاب، مولانا اشرف علی تھانوی کی مشہور تفسیر بیان القرآن کی پہلی جلد کا حصہ ہے۔ جی، سورہ بقرہ کی آیت 255 کی وہ تشریح جسے ہم سب آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں۔ صحیح، اور اس جائزے کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ محض ایک آیت نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی تصور خداوندی کی مکمل اور جامع ترین تصویر ہے۔ مطلب یہ ایک ایسی ماسٹر کی ہے جو خالق کائنات کی اصل پہچان کے دروازے کھولتی ہے۔ اور اس تشریح کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک مذہبی عقیدے کا بیان نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کے کام کرنے کے طریقے اور خالق کے ساتھ مخلوق کے تعلق کی ایک بہت ہی لاجیکل فاؤنڈیشن فراہم کرتی ہے۔ آج کے دور میں جہاں ہر طرف انفارمیشن کی بھرمار ہے نا، اور انسان بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے، وہاں اس آیت کا خالص توحیدی فلسفہ ذہن کو ایک عجیب سی کلیئرٹی اور یکسوئی دیتا ہے۔ چلے اس کا باقاعدہ جائزہ لیتے ہیں۔ بیان القرآن میں مولانا تھانوی نے اس پوری آیت کو جس طرح ایک تسلسل کے ساتھ بیان کیا ہے، وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ بالکل۔ بات شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی دو ٹوک اعلان سے کہ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اگر ہم اس دور کی تاریخ کو دیکھیں تو جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ بھی کہیں نہ کہیں ایک سپر پاور کو تو مانتے ہی تھے، ہے نا؟ جی، وہ ایک بڑے خالق کو تو تسلیم کرتے تھے۔ تو پھر اس آیت کی ابتدا میں اس بات پر اتنا زور کیوں دیا گیا؟ مطلب کیا یہ صرف ان پتھر کے بتوں کی نفی ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور نفسیاتی حقیقت بھی ہے؟ دیکھیں، اگر ہم اسے ذرا وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، تو یہ صرف بت پرستی کی تردید نہیں ہے۔ مولانا تھانوی نے یہاں بڑی باریک بینی سے سمجھایا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، دراصل کائنات میں موجود ہر قسم کے جھوٹے سہاروں اور امیدوں کی مکمل نفی ہے۔ اچھا، جھوٹے سہارے مطلب یہ کہ جب انسان شعوری طور پر یہ مانتا ہے کہ بندگی اور اطاعت کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے، تو وہ لاشعوری طور پر دنیا کی باقی تمام طاقتوں کو خدا کے برابر ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ صحیح۔ اسے ہم شرک خفی یا چھپا ہوا شرک کہہ سکتے ہیں، جس سے یہ آیت ہمیں باہر نکال رہی ہے۔ ایک منٹ، یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کروں گی یا شاید مزید وضاحت چاہوں گی۔ عملی زندگی میں تو ہم سب سہاروں پر ہی چلتے ہیں۔ جی بالکل۔ مطلب ایک انسان اپنی نوکری پر، اپنے باس پر، ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائی پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو کیا یہ سب بھی جھوٹے سہارے ہیں؟ کیا ہم اسباب کو مکمل طور پر نظر انداز کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے جو عموماً کنفیوژن پیدا کرتا ہے۔ تھانوی صاحب اس کی وضاحت کچھ یوں کرتے ہیں کہ اسباب کا استعمال کرنا اور ان پر یقین رکھنا یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، اسباب یعنی نوکری، دوائی یا محنت، یہ سب تو اللہ کا بنایا ہوا ہی ایک نظام ہے نا، ان کو اختیار کرنا سنت ہے۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان کا دل ان اسباب کو ہی اصل طاقت مان لے۔ یعنی جب ہم اسباب کو خدا کا درجہ دے دیں۔ بالکل، جب ایک شخص یہ سوچتا ہے کہ اگر میرا فلاں کانٹیکٹ نہ ہوتا تو میں برباد ہو جاتا، یا یہ دوائی نہ ہوتی تو میں مر جاتا، تو وہ دراصل اس سبب کو خدا کا درجہ دے رہا ہوتا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، تو یہ آیت انسان کو اس نفسیاتی خوف سے آزاد کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ تاریخ کوئی اور ہلا رہا ہے، اسباب صرف کٹ پتلیاں ہیں۔ زبردست۔ یعنی یہ انسان کو ایک قسم کی ذہنی آزادی دے رہی ہے کہ حتمی فیصلہ ساز صرف ایک ہے۔ چلے، جب یہ فاؤنڈیشن بن گئی کہ معبود اور مالک صرف وہ اکیلا ہے، تو فوراً ذہن میں ایک لاجیکل سوال ابھرتا ہے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ وہ کائنات چلا کیسے رہا ہے؟ بالکل، اگر وہ اکیلا ہے تو وہ اس قدر لامحدود کائنات کا نظام چلا کیسے رہا ہے؟
یہاں بات اس کے کام کرنے کے طریقے کی طرف جاتی ہے اور دو بہت ہی طاقتور الفاظ سامنے آتے ہیں، الحی اور القیوم۔ جی ہاں، یہ دونوں صفات دراصل اس پورے نظام کی جان ہیں۔ الحی کا مطلب ہے وہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور القیوم کا مطلب ہے وہ ذات جو خود اپنے وجود سے قائم ہے اور کائنات کی ہر شے کو اس نے تھاما ہوا ہے۔ یعنی وہ سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ بالکل۔ بیان القرآن کی روشنی میں القیوم کا تصور بہت ہی سائنٹیفک اور حیران کن ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے ایک بار کائنات بنائی، قوانین سیٹ کیے اور پھر اسے آٹو پائلٹ پر چھوڑ دیا۔ جسے وہ کلاک میکر تھیوری کہتے ہیں۔ ہاں بالکل، کلاک میکر تھیوری ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو پھر یہ نظام کام کیسے کرتا ہے؟ اگر میں اسی سرور والی مثال پر واپس جاؤں تو کیا یہ گریوٹی جیسی کوئی چیز ہے؟ مطلب جیسے گریوٹی نظر تو نہیں آتی لیکن اس نے پورے نظام شمسی کو ایک توازن میں تھاما ہوا ہے۔ گریوٹی ایک اچھی تمثیل ہے، لیکن القیوم اس سے بہت آگے کی چیز ہے۔ دیکھیں، گریوٹی تو خود ایک مخلوق ہے جو القیوم کی محتاج ہے۔ اچھا، یہ بات ہے۔ مولانا تھانوی سمجھاتے ہیں کہ کائنات کا ہر ذرہ، ہر ایٹم اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ملی سیکنڈ اس ذات کا محتاج ہے۔ وہ ذات کائنات کو مسلسل تھامے ہوئے ہیں۔ واہ! اور اس تھامنے کے عمل کو مزید واضح کرنے کے لیے فوراً ان الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے جو انسانی عقل کو جھنجھوڑ دیتے ہیں، یعنی اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ بظاہر یہ بہت سادہ سی بات لگتی ہے کہ وہ سوتا نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ انسانوں کی طرح نہیں سوتا، لیکن اس میں اونگ اور نیند کو الگ الگ کیوں بیان کیا گیا ہے؟ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے نا، وہ یہ ہے کہ بیان القرآن کے مطابق اونگ دراصل تھکاوٹ کی شروعات ہے۔ یعنی جب نیند آنا شروع ہوتی ہے۔ بالکل، یہ وہ کیفیت ہے جب انسان کی توجہ ہٹنا شروع ہوتی ہے اور وہ اپنے حواس پر کنٹرول کھونے لگتا ہے، جبکہ نیند مکمل بے ہوشی یا کنٹرول کے مکمل ختم ہو جانے کا نام ہے۔ صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی نفی کی ہے۔ وہ صرف یہ نہیں فرما رہا کہ میں سوتا نہیں ہوں، بلکہ وہ بتا رہا ہے کہ میرے کنٹرول میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی کوئی لیگ یا بفرنگ نہیں آتی۔ زبردست۔ یعنی اگر ہم اپنے مین فریم سرور والی مثال لیں تو نیند کا مطلب ہے سسٹم کا مکمل کریش ہو جانا، اور اونگ کا مطلب ہے سسٹم کا کچھ مائکرو سیکنڈز کے لیے ہینگ ہو جانا۔ ایگزیکٹلی۔ اور کائنات کے اس مین فریم میں یہ دونوں ہی ناممکن ہیں، کیونکہ اگر القیوم کو ایک لمحے کے لیے بھی اونگ آ جائے نا تو کشش ثقل کا توازن بگڑ جائے، زندگی کا پورا نظام ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں کولیپس کر جائے۔ تو مطلب تھکاوٹ یا بریک لینا مخلوق کی مجبوریاں ہیں۔ اب جب ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ وہ ذات کائنات کو اتنے ایکٹیو کنٹرول کے ساتھ چلا رہی ہے، تو ایک اور بہت پریکٹیکل سوال کھڑا ہوتا ہے۔ جی فرمائیں۔ دیکھیں، دنیا کا نظام تو ایسے چلتا ہے کہ ایک بادشاہ ہو تو اس کے کچھ وزیر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی عام آدمی بادشاہ تک نہیں پہنچ سکتا تو وہ وزیر کے ذریعے اپنا کام نکلوا لیتا ہے، جسے ہم سفارش یا لابنگ کہتے ہیں۔ بالکل، دنیا میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اگر خدا اتنا ہی با اختیار ہے تو کیا اس کے اس مضبوط نظام میں کوئی ہیک موجود ہے؟ کیا کوئی اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آیت کہتی ہے کہ کون ہے جو اس کے حضور سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے؟ یہ آیت کا وہ حصہ ہے جو دنیاوی درباروں اور اللہ کے دربار کے درمیان واضح لکیر کھینچتا ہے۔ مولانا تھانوی اس مقام پر شفاعت یا سفارش کے تصور کی بہت لاجیکل تشریح کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، دنیا میں ایک وزیر جب سفارش کرتا ہے تو بادشاہ بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بات مان لیتا ہے، کیونکہ اسے وزیر کی ضرورت ہوتی ہے یا بغاوت کا ڈر ہوتا ہے۔ ہاں، جسے ہم پولیٹیکل پریشر کہتے ہیں۔ بالکل، اسے شفاعت قہری یعنی دباؤ کی سفارش کہتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں اس قسم کی سفارش کا تصور زیرو ہے۔ کوئی فرشتہ، کوئی مقرب ترین ہستی بھی اس پر دباؤ نہیں ڈال سکتی۔ لیکن ایسی آیت میں یہ گنجائش بھی تو موجود ہے نا کہ مگر اس کی اجازت سے۔ تو اگر فیصلہ اس نے خود ہی کرنا ہے اور کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا تو پھر اس اجازت کا کیا فائدہ؟ یہیں پر انسان دھوکہ کھاتا ہے۔ بیان قرآن کی روشنی میں اجازت کے ساتھ سفارش کا حق ملنا دراصل کوئی فیصلہ تبدیل کروانے کا طریقہ نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے اپنے خاص بندوں جیسے انبیاء اور نیک لوگوں کی عزت افزائی کا ایک پروٹوکول ہے۔ اسے شفاعت وجاہت کہتے ہیں۔ اللہ فیصلہ پہلے ہی کر چکا ہوتا ہے کہ اس نے کسے معاف کرنا ہے۔
یعنی معافی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ جی، وہ محض اس معافی کے اعلان کا اعزاز اپنے کسی پسندیدہ بندے کو دے دیتا ہے تاکہ محشر کے دن اس بندے کی شان باقی سب پر ظاہر ہو۔ واہ! یعنی سفارش وہی کرے گا اور اسی کے حق میں کرے گا جس کی اللہ پہلے سے اجازت دے گا۔ یہ تصور بالکل غلط ہے کہ اللہ کسی کو سزا دینا چاہ رہا ہو اور کوئی ہستی زبردستی اپنا فیصلہ منوا لے۔ یہ تو واقعی ہوش اڑا دینے والی بات ہے۔ یعنی یہ کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا کہ آپ دنیا میں جو مرضی کرتے رہیں اور یہ سوچیں کہ کوئی آپ کا کیس لڑ کر آپ کو بچا لے گا۔ ڈائریکٹ جواب دہی صرف اسی کی ذات کو ہے۔ 100%۔ اچھا، اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کوئی لابنگ نہیں چلتی، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ قطعی فیصلے کس بنیاد پر کرتا ہے؟ مطلب دنیا میں جج غلط فیصلہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس ڈیٹا نامکمل ہوتا ہے، وکیل ثبوت چھپا لیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اللہ کے پاس کون سا ایسا نظام ہے جو اسے غلطی سے پاک بناتا ہے؟ اور اس کا جواب اللہ کے علم محیط میں ہے۔ آیت آگے چل کر اعلان کرتی ہے کہ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ یعنی ماضی، حال اور مستقبل۔ جی، یہ سب اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ وہ وقت کے دائرے سے باہر ہے۔ اس کا علم اسباب اور تجربات کا محتاج نہیں ہے۔ اور پھر انسانی علم کی حقیقت بتاتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ انسان اس کے علم کے کسی ایک ذرے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، سوائے اس کے جتنا وہ خود چاہے۔ میں یہاں آپ کو ذرا سا ٹف ٹائم دینا چاہوں گی۔ جی بالکل۔ ہم یہ بات پرانے زمانوں کے لحاظ سے تو مان سکتے ہیں جب انسان بہت کمزور تھا، لیکن آج کا انسان، مطلب ہم نے ہیومن جینوم کا پورا میپ بنا لیا ہے۔ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے مستقبل کی پیشگوئیاں کر رہے ہیں۔ ہم جدید ٹیلیسکوپس کے ذریعے کائنات کے ابتدائی لمحوں تک جھانک رہے ہیں۔ کیا ہمارا علم اب اتنا وسیع اور خود مختار نہیں ہو گیا کہ ہم اس پر فخر کر سکیں؟ کیا ہم اب بھی صرف وہی جانتے ہیں جو وہ چاہتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی بروقت اور اہم بحث ہے، اور اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، تو تھانوی صاحب کی تفسیر آج کے سائنسی غرور کا بھی بہترین جواب دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا غور کریں، یہ ساری سائنسی ترقیاں جو آپ نے گنوائیں، یہ ہیں کیا؟ کیا ہم نے گریوٹی کو ایجاد کیا ہے یا صرف دریافت کیا ہے؟ کیا ہم نے ڈی این اے کی کوڈنگ خود لکھی ہے؟ نہیں، ہم نے لکھی تو نہیں ہے۔ بالکل، ہم تو صرف اس پہلے سے لکھی ہوئی کتاب کو پڑھنے کے قابل ہوئے ہیں نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سائنس صرف ایک ڈی کوڈر کا کام کر رہی ہے؟ ایگزیکٹلی۔ کائنات کا یہ تمام راز اللہ کا علم محیط ہیں۔ ہمارا سائنسی ارتقاء صرف اس حد تک ہے جتنا اس نے ان قوانین فطرت کو ہمارے لیے کھولا ہے۔ یہ تو ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ بہت کچھ جان گیا ہے، لیکن در حقیقت وہ اس اتھاہ سمندر کے کنارے بیٹھا چند سیپیاں اکٹھی کر رہا ہے، اور وہ بھی صرف اسی کی مرضی سے۔ ہمارا علم ہمیشہ مانگا ہوا یا مستعار ہے، جبکہ خدا کا علم ذاتی ہے۔ صحیح۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے توحید خالص سے سفر شروع کیا، پھر یہ دیکھا کہ وہ القیوم ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے فیصلے اٹل ہیں اور اس کا علم لامحدود ہے۔ بالکل، ایک پورا تسلسل ہے۔ اب اتنے خوفناک حد تک وسیع علم اور طاقت کو ایک انسانی دماغ تصور کیسے کرے؟ مطلب یہ تو دماغ کی تاریں شارٹ کر دینے والی باتیں ہیں نا؟ ہاں نا، اور انسان کی اسی کمزوری کو ایڈریس کرنے کے لیے آیت کے آخر میں ایک انتہائی طاقتور استعارے کا استعمال کیا گیا ہے۔ الفاظ ہیں کہ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر محیط ہے۔ اب جب ہم لفظ کرسی سنتے ہیں نا، تو فوراً ذہن میں کسی بادشاہ کے تخت کا خیال آتا ہے، لیکن ظاہر ہے خدا کا کوئی جسمانی وجود تو نہیں ہے۔ تو تھانوی صاحب کے مطابق اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کرسی کا لفظی کیوں چنا گیا؟ مولانا تھانوی نے واضح کیا ہے کہ یہ کرسی کوئی لوہے یا لکڑی سے بنی شے نہیں ہے۔ عربی محاورے میں کرسی سے مراد اللہ کا بے پناہ اقتدار، اس کا علم اور اس کی کامل سلطنت ہے۔ اچھا، جیسے بادشاہ کا تخت اس کے پاور کی علامت ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ اس بات کی تمثیل ہے کہ پوری کائنات اس کے دائرہ اختیار میں مکمل طور پر جکڑی ہوئی ہے۔ کوئی بھی چیز اس کے اقتدار سے باہر نہیں ہے۔ اگر ہم آج کی فلکیات کو سامنے رکھیں، مطلب ہماری زمین ایک معمولی سی کہکشاں کا حصہ ہے، پھر اربوں کہکشائیں ہیں، کائنات اتنی وسیع ہے کہ روشنی بھی اربوں سال لیتی ہے، تو کیا یہ طبیعی وسعت ہمیں اس کرسی کی وسعت کا اندازہ دیتی ہے؟
یہ کمال کی آبزرویشن ہے۔ دراصل یہ جو کائنات کی وسعت ہے نا، جسے دیکھ کر ہم حیران رہ جاتے ہیں، یہ ہمیں کرسی کی اصل وسعت کو سمجھنے میں صرف ایک ابتدائی جھٹکا دیتی ہے۔ اچھا، صرف ابتدائی جھٹکا؟ جی، مولانا تھانوی کا استدلال یہ ہے کہ اگر یہ مادی کائنات، جسے ہم ٹیلیسکوپ سے بمشکل تھوڑا سا دیکھ پائے ہیں، اتنی بڑی ہے تو وہ اقتدار کتنا وسیع ہوگا جو اس سب کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ واہ! یہ طبعی وسعت تو کرسی کے سامنے رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ اور پھر آیت کا اختتام ان الفاظ پر ہوتا ہے کہ اسے ان دونوں یعنی آسمانوں اور زمین کی حفاظت ذرا بھی نہیں تھکاتی، اس پر کوئی بوجھ نہیں ڈالتی۔ اور بالکل آخر میں آتا ہے کہ وہ سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا شاندار اختتامیہ ہے جو انسان کے سارے تکبر کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ بالکل۔ اگر ہم اس پوری نشست کو سمیٹیں تو یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ آیت الکرسی کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے۔ یہ کائنات کے تنہا مالک کی پہچان سے شروع ہو کر اس کے القیوم ہونے اور پھر کرسی کی وسعت تک جاتا ہے۔ جی، اور اس گہرے جائزے کے بعد یہ سمجھنا قطعی مشکل نہیں رہتا کہ یہ آیت محض کوئی وقتی خوف سے بچنے کے لیے پڑھا جانے والا وظیفہ نہیں ہے۔ صحیح۔ اس کا اصل مقصد انسان کے روزمرہ کے عقائد کو بالکل سیدھا کرنا، اس کے دل سے دنیاوی سہاروں کا خوف نکالنا اور خالق اور مخلوق کے تعلق کی پریکٹیکل تصویر پیش کرنا ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ایک بہت ہی گہرا اور فکر انگیز سوال پیدا ہوتا ہے سننے والوں کے لیے۔ ایک ایسا سوال جس کا تعلق براہ راست آج کے انسان کی نفسیاتی حالت سے ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ دیکھیں، آج کا دور اینگزائٹی اور شدید ذہنی دباؤ کا دور ہے۔ ہر انسان پریشان ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی واقعی دل سے اس آیت کو سمجھ لے، اگر وہ مان لے کہ جو ذات اسلام متناہی کائنات کو ہر ملے سیکنڈ تھامے ہوئے ہے اور اسے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، تو کیا پھر بھی انسان کو اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے بارے میں پریشان ہونے کا کوئی جواز رہ جاتا ہے؟ کیا یہ احساس کہ حقیقی کنٹرول صرف القیوم کے ہاتھ میں ہے ہماری زندگی سے اس بے جا فکر اور اینگزائٹی کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر سکتا؟ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔